على عباد الذين اصطفى أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے معزز بزرگوں، قابل صدر احترام امت کے ذمہ داروں، اس وقت مجھے کوئی بہت تفصیلی بات نہیں کرنی ہے، زیادہ وقت نہیں لینا ہے آپ حضرات کا. بہت مختصر چند باتیں یاد کرانی ہے، بیان نہیں کرنی، یاد کرانی. فرق ہے نا دونوں میں. ایک آدمی بیان کرتا جا رہا ہے، بیان کرتا جا رہا ہے، بیان کرتا جا رہا ہے، سننے والے سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں. اٹھنے کے بعد جب مذاکرہ ہوتا ہے، بھئی کیا بیان ہوا، کیا بات تذکرے میں آئی، بھئی کچھ یاد ہی نہیں. اس لیے یہ مجلس کہیں کی مجلس ہے، اس بات کی کوشش کی کہ یہ باتیں ہمارے یاد ہو جائیں. یاد کرو گے نا انشاءاللہ؟ کون کون یاد کرے گا ان باتوں کو؟ اور پھر اگر میں بھول جاؤں تو مجھے بھی یاد دلائیں. کریں گے نا ایسا انشاءاللہ؟ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت شیخ عبداللہ ابن سہل التستری رحمۃ اللہ علیہ، کبار اولیاء اللہ میں ان کو شمار ہوتا ہے. بہت بڑے اپنے زمانے کے عارفین کاملین میں سے ہیں. سبحان اللہ. چھوٹے موٹے آدمی نہیں، بہت اونچے لیول کے آدمی. جیسا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ، شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. اس انداز کے آدمی ہیں. اندازہ ہوا کتنے بڑے انسان ہوں گے علم کے، معرفت کے. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصول 6 ہیں. ہمارے اصول، ضابطے، طریقے جن پر ہماری بنیادیں ہیں پوری ملت کی، پوری امت کی. وہ 6 باتیں ہیں. کتنی؟ 6. پہلی بات یہ ہے التمسک بکتاب اللہ وبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو عربی میں یاد ہو جائے تو سبحان اللہ. التمسک بکتاب اللہ وبسنت رسول اللہ، یعنی اللہ کی کتاب کو اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنت کو مضبوط پکڑنا. کیا؟ اب بتائیں مجھے، قرآن کو اور حدیث کو مجھے بتائیں. جو بات بتائی جائے اس کو دہرائیں تبھی تو یاد ہوگا نا. پہلی بات کیا؟ التمسک بکتاب اللہ وبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی کتاب کو یعنی قرآن عزیز اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علی صاحبہ ازکی التسلیمات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا. قرآن پاک کو اور سنت شریفہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا. یہی ہے ہمارا کیا بنیادی نقطہ جس پر پوری ملت
کا مدار ہے، پورے دین کا اس پر دار و مدار ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکی۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکی۔ آج آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، بوڑھوں کو دین سے ہٹانے کے لیے کتنی کوشش، محنت، تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ہے اندازہ آپ کو؟ پڑھے آپ کتنے موبائل چلاتے ہوں، دیکھتے ہوں، لیکن آپ کو ان باتوں کا نہ اندازہ ہے، نہ خبر ہے، نہ پتہ ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور کیا چل رہا ہے۔ اور رات دن ہم چلا رہے ہیں نا موبائل، صبح سے اٹھتے ہیں رات کے 12 بجے تک ہمارا موبائل چلتا رہتا ہے، اسی میں ہم اپنے اوقات کو خرچ کر رہے ہیں، اور ہمیں ان باتوں کا اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا طوفان چل رہا ہے، اور ہمیں کتاب اللہ سے اور سنت سے، دین سے ہٹانے کے لیے، کاٹنے کے لیے کتنی کوششیں ہو رہی ہیں۔ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، خدا کی پناہ۔ بس یوں کہا جا سکتا ہے کہ دجال کے لیے پورا فیلڈ تیار ہو رہا ہے، اور دجال کے شاگرد اس فیلڈ کو تیار کرنے میں پوری طرح لگے ہوئے ہیں۔ خیر، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، میں بہت چند باتیں بس بیان کروں گا، بیان نہیں کروں گا، یاد کراؤں گا، اس کی کوشش کروں گا کہ آپ کے بھی یاد ہو جائے، میرے بھی یاد ہو جائے۔ پہلی بات کیا؟ قرآن پاک کو اور سنت مقدسہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ جو ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا وہ شخص، اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تاکید کرے گا، گھر والوں کو بھی اس کی تاکید کرے گا، وہی انسان اور اس کی نسلیں دین پر رہ سکیں گی۔ اور جس کو ان باتوں کو ہوش نہیں، اس کو اس اپنا اور اس کی نسلوں کا کچھ پتہ نہیں کہ کہاں کیا انجام ہونے والا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ التمسک بکتاب اللہ و بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات، اللہ کی کتاب کو اور سنت شریفہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ دوسری چیز، اکل الحلال، حلال کھانے کی فکر کرنا۔ اور حلال کھانا کب ہوگا؟ جب حلال کمایا جائے گا۔ اس کے لیے تجارت، زراعت، صنعت، حرفت، جو بھی پیشہ جس کو میسر آ جائے رزق حلال حاصل کرنے کا، وہ اس کو اختیار کرے۔ اور کوئی پیشہ اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں معیوب نہیں ہے۔ نہ پیشوں کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں، گھڑ لی لوگوں نے، لیکن حقیقت نہیں ہے۔ پیشہ تو انسان کی ضرورت ہے، جو جس کو میسر آ جائے۔ انبیاء علیہ السلام نے، صحابہ نے، اولیاء اللہ نے، تابعین نے، جس کو جو پیشہ حلال حاصل کرنے کا میسر آیا وہ کیا۔ کچھ سمجھ میں آیا میں نے کیا کہا؟ اکل الحلال، حلال کھانا۔
قیامت کے قرب میں انسان کو حلال کھانا بہت دشوار ہوگا، اور جب اس کے پیٹ میں حرام غذا جائے گی تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی، اس کا روزہ قبول ہو جائے گا، اس کی دعا کیا قبول ہو جائے گی؟ ہو جائے گی اس کی دعا قبول، نماز قبول، اس کا روزہ قبول، اس کی زکوٰۃ قبول؟ نہ زکوٰۃ قبول، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ کوئی عبادت اس کی قبول نہیں۔ دوسری بات کیا ہوئی؟ اکل الحلال، حلال کھانا۔ حلال کھانا کب ہوگا؟ جب حلال طریقے سے رزق کو حاصل کیا جائے گا۔ یہی تمام انبیاء علیہ السلام کی، صحابہ کی، تابعین کی، اولیاء اللہ کی کیا نصیحت اور طریقہ حیات ہے، طریقہ زندگی ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ دو یا تین؟ دو باتیں ہوئی۔ پہلے نمبر میں دو باتیں تھیں اور یہ ایک نمبر ہے، اکل الحلال۔ اور تیسری چیز کیا؟ ادا الحقوق، حقوق کو ادا کرنا، حقوق الہیہ کو بھی ادا کرنا اور حقوق العباد کو بھی ادا کرنا۔ ہمارے ذمے کسی کا حق نہ رہ جائے، ہمارا حق فلاں کے ذمے رہ گیا، ہمارا حق اس کے ذمے رہ گیا۔ اگر ہمارے اندر کیا کہیے بڑا ظرف ہے، چلو بھائی سب معاف کر دیتے ہیں، سب معاف کر دیے ہم نے جو ہمارا اس کے ذمے قرضہ تھا، یہ بھی باعث مغفرت ہے، باعث مغفرت ہے، رحمت ہے۔ اس کی طاقت نہیں تھی، آدھا معاف کر دیا ہم نے، اس کی طاقت نہیں تھی، ایک حصہ ہم نے معاف کر دیا۔ ہمارے ذمے ہے اگر فلاں کا حق، بھائی کب لوگے کب لوگے، جلدی وصول کرو ہم سے، نہ معلوم میری موت آ جائے اور آپ کا حق میرے ذمے رہ جائے۔ کیا فکر ہونی چاہیے؟ مانگنے کے لیے وہ آئے، بار بار آئے، ہمیں پکڑے، دیکھے کہاں جا رہے ہیں ہم، کہاں چھپ رہے ہیں، اس فکر میں رہے وہ۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں، ایمانی طریقہ نہیں، یہ قرآن پاک کے خلاف۔ ہمارے ذمے کسی کا حق باقی نہ رہے۔ گھر والوں کے حقوق، اہل و عیال کے حقوق، ہماری بیوی کا ہم پر کیا حق ہے، ہماری اولاد کا ہم پر کیا حق ہے، اولاد کا ہم پر کیا حق ہے، سبحان اللہ بہت بڑا حق ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین کے حقوق، والدین کے حقوق کو پہچانو، والدین اولاد کے حقوق کو پہچانیں، اولاد کی بھی حقوق ہیں، اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اچھا اس کا نام رکھنا، اس کو ادب سکھانا، سلیقہ سکھانا، اس کو سلیقہ سکھانا، طریقہ سکھانا، آداب سکھانا، شریعت پر گامزن کرنا، اس کے ایمان کی، دین کی فکر کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری، یہ اولاد کی ذمہ داری کہ اپنے بڑوں کا احترام کرے، محبت کرے، خدمت کرے، ان کی اطاعت کرے۔ پھر پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، اس سے بحث نہیں کہ وہ ایمان والا ہے یا نہیں، پڑوسی ہونے کی حیثیت سے اس کا بہت بڑا حق ہے۔ اگر وہ ایمان والا ہے ایک اور حق ہے، اگر وہ رشتہ دار ہے تو ایک اور حق ہے، اگر وہ عالم ہے تو ایک اور حق ہے، اگر وہ امام ہے تو ایک اور حق ہے۔ جتنی اس کی حیثیتیں بڑھتی جائیں گی اتنی اس کے حقوق بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ادا الحقوق کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز ترک الاذی، کسی کو اپنی جانب سے تکلیف نہ پہنچائی جائے، کسی کو اپنی جانب سے تکلیف نہ پہنچائی جائے، وہی بندہ مسلمان ہے جو اس کا خیال رکھتا ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدین، زبان سے کچھ ہی کہہ دیا، ہاتھ چلا دیا،
اس کے طرف کوئی غلط بات کا اشارہ کر دیا، اس پر مقدمہ قائم کر دیا، اس پر الزام لگا دیا۔ پورا کورٹ ہمارے مقدمات سے بھرا ہوا ہے۔ دجال مسلط ہو رہا ہے اور ہم لڑ رہے ہیں، کشتیاں کر رہے ہیں، شکایتیں کر رہے ہیں، شکایتوں کے نام پر پیسہ کھا رہے ہیں۔ انا للہ۔ ایک جمعے کے اندر میں کچھ عرض کر رہا تھا، یہ حدیث شریف ذہن میں آئی کہ سب سے بڑا سود، سب سے خطرناک جو سود ہے وہ کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا ہے، اور اس پر جو کسی شخص نے پیسہ کھایا اس کی بے عزتی کر کے، اس کی شکایت کر کے، اس پر تہمتیں لگا کر، الزام تراشیاں کر کے، وہ پیسہ جو اس کے پیٹ میں جائے گا، توبہ توبہ توبہ، وہ پیسہ سود سے ہزاروں گنا زیادہ بدتر پیسہ ہے۔ جس پیسے سے وہ کوٹھیاں بنائے گا، بنگلے بنائے گا، تجارت کرے گا، سب تہس نہس ہوگا، اور اس کے اعمال میں کوئی خیر و برکت کہیں سے کہیں تک نہیں ہوگی۔ ترک الاذی، کسی ایمان والے کو ہم سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کو کیسے بچایا جائے، کوئی اور پہنچا رہا ہے نقصان تو اس کو کیسے بچایا جائے۔ سب ایک ہیں ایمان والے۔ اگر ایمان والوں کا یہ حال رہا کہ برادریوں میں بٹ گئے، خاندانوں کے اندر بٹ گئے اور مقدمے بازیوں کے اندر چلے گئے، تو وہ خدا کا عذاب مسلط ہوگا کہ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ترک الاذی۔ اور پانچویں بات کیا؟ اجتناب المعاصی والآثام، گناہوں سے بچنا بچانا، گناہوں سے خود بھی باز رہنا اور دوسروں کو بھی محبت سے باز رکھنا۔ بھائی محبت سے، خوشامد سے، یہ کام نہ کرو، اللہ کے لیے کام نہ کرو، اللہ کے لیے یہ کام نہ کرو، اے میرے بھائی اللہ کے لیے کام نہ کرو۔ اس انداز سے کہو کہ اس کی عزت بھی محفوظ رہے اور اس کو، آپ کو خبر ہو، بھائی یہ کام نہ کرو، بچ کے چلو، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو۔ اتق اللہ، اتق اللہ، اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اجتناب المعاصی والآثام، گناہوں سے بچنا، بچانا اور اس کی کوشش میں لگ جانا۔ اور چھٹی بات التوبہ، جو گناہ اب تک ہوئے ہیں ان تمام سے توبہ کرنا۔ کل توبہ کر لوں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا، اگر کل کو موقع نہیں ہوگا، بعد کو موقع نہیں ہوگا، اور ایسی حالت میں مر گیا کہ توبہ اسے نصیب نہیں ہوئی، تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یہ باتیں ایسی ہیں کہ ہر بات بہت تفصیل طلب ہے، لیکن بہت شارٹ کٹ میں یہ گفتگو کی گئی ہے۔ اس کا منشا بیان نہیں ہے، یاد کرانا ہے، اور تاکہ آپ اپنے ساتھیوں کو، اپنے گھر والوں کو یاد کرائیں، اس لیے یہ باتیں آپ کو سمجھائی جا رہی ہیں۔ اب بتائیں کیا کیا باتیں ہوئی، بیان ہوئی۔ توبہ اور استغفار میں اپنے آپ کو لگ جاؤ، لگا دو۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، وہی بچ سکتا ہے کہیں سے؟ اللہ کے عذاب سے۔ وہی بچ سکتا ہے غموں کے یلغار سے، وہی بچ سکتا ہے فتنوں سے، وہی بچ سکتا ہے آفات سے، بلایا سے۔ ایک ہی راستہ ہے غموں سے بچنے کا۔ ہر انسان شکایت کر رہا ہے کہ یہ غم، یہ ٹینشن، یہ فکر، کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ ان تمام کا علاج اگر کسی چیز میں ہے تو وہ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ کیونکہ توبہ استغفار کرنے والوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے وعدے ہیں کہ تم کو میں اچھی زندگی دوں گا، تم کو اچھی، یمتعکم متاعا حسنا، تم کو اچھی زندگی دوں گا، یمتعکم متاعا حسنا ویمددکم باموال وبنین، اور تمہاری ہر طرح سے بڑھوتری کروں گا۔
اموال میں، اولاد میں ہے بڑھوتری تو ہو رہی ہے گناہ کے ساتھ بھی، مگر یہ بڑھوتری اللہ کا عذاب نہ بن جائے اور اس میں لگے ہمیں توبہ کی توفیق نہ ہو تو بہت خطرناک انجام۔ یہ بات اللہ پاک نے غیروں کے حق میں کہی کہ میں ان کو خوب دوں گا دنیا کے اندر خوب دوں گا، تاکہ وہ اسی کے اندر لگے مر جائے، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ تو ہمارے لیے اللہ کی بڑی رحمت ہے حقیقت میں وہ عذاب کہ ان کو ایمان کی توبہ کی توفیق ہی نہ ہو اور اسی پہ لگے ان کی پوری زندگی نکل جائے۔ یہ بات اللہ پاک نے غیروں کے حق میں بیان کی کہ ہم اس کا مصداق نہ بن جائے اور ہمارا انجام ایسا نہ ہو جائے۔ تو توبہ استغفار پر آنا اور کثرت سے توبہ استغفار کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 6۔ کیا؟ اب بتایا مجھے۔ التمسک بکتاب اللہ بسنت رسول اللہ، اللہ کی کتاب کو اور سنت کو مضبوط پکڑنا۔ دوسری چیز حلال کھانا، اور تیسری چیز حقوق کو ادا کرنا، اور ادا جب کریں گے جب ہم پہچانیں گے، جب جانیں گے، حقوق کا ہمیں علم ہوگا تبھی تو ہم ادا کریں گے نا حقوق کو، اور کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اور گناہوں کو چھوڑنا اور توبہ کرنا۔ یہ باتیں مشکل ہیں یا آسان ہیں؟ یاد کرنا بھی آسان ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ کس کس کی یاد ہوئی؟ ایک دفعہ اور دوہرا دو بھائی جی۔ پہلی چیز کیا؟ اللہ کی کتاب کو امام صاحب یاد کرائیں کسی چیز۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب کو اور سنت شریفہ کو مضبوط پکڑنا، اور دوسری بنیاد ہماری ایمان کی، اسلام کی، قرآن پاک کی، ہماری زندگی کی، ہمارے لائف کی بنیادیں، پوری ملت کی کیا ہے؟ یہ سب چیزیں۔ تیسری چیز حلال کھانا، اور دوسری چیز، اور تیسری چیز حقوق کو ادا کرنا، اور چوتھی چیز تکلیف نہ دینا، اور پانچویں چیز گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور چھٹی چیز توبہ استغفار کرنا۔ اللہ پاک ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی لمبی چوڑی بات تو نہیں ہوئی نا؟ استغفار کریں۔